لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الصلوات پڑھتے محمد وآل محمد. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. کہ رسول کہہ دیجئے کہ یہ رسالت کے عوض ہمارے کچھ نہیں ساتھ چاہتے، صرف یہ کہ میری اقربا سے مودت کرے. اب ایک محبت ہے، ایک مودت ہے، تو بہرحال محبت جو ہے وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اکرم نے جو محنتیں کی، مشقتیں کی، دین اسلام پھیلانے میں اذیتیں ہوئی، راہ میں اذیت، یہاں تک کہ نماز پڑھ رہے ہیں لوگ خلل پیدا کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے گندگی وجڑی ڈالا جا رہا، تمام چیزیں جو ہے ہو رہی ہیں. لیکن یہ تو دے دیا جائے، ہیرے جو ہے رات وغیرہ کشتی وغیرہ میں کر کے لائے. اب اللہ کا حکم رسول اللہ اسلام غضبناک ہوئے، کہا کہ اب اگر دے نہیں چاہتے ہو تو میری اقربا سے مودت کرو. تو اب دیکھیں آپ کہ جو بھی اہل بیت ائمہ علیہ السلام سے محبت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے محبت ہوگی تو اسی طریقے سے انسان کام بھی کرے گا. یعنی جس سے محبت ہوتی ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ جتنی بھی دشواری ہو ہم برداشت کر لیں، لیکن جو ہے ہمارے محبوب کو تکلیف نہ ہو. ہمیں تکلیف ہو جائے لیکن جو ہے اسے تکلیف نہ ہو، اور کوئی جو ہے ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو، ناراضگی کا سبب ہو. تو بہت سی چیزیں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جیسا خود 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آیا اور کہا کہ مولا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہ فرمایا ہے کہ ایام سے دشمنی نہ کرو، نہیں تو یہ بھی تمہارے دشمن ہو جائیں گے. یعنی دنوں سے ایام، دنوں سے دشمنی نہ کرو، دشمن ہو جائیں. کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تب جو ہے امام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت. اور پھر بتایا کہ ہر دن جو ہے ان سے منسوب ہے. عربی میں ہے نہیں، یوم سبت، یوم الاحد. جو عراق وغیرہ اگر عرب وغیرہ میں رہے ہوں گے تو اتنا تو سب کو معلوم ہے نا. سنیچر کو یوم سبت، پھر اتوار کو یوم الاحد، یوم اثنین، یوم ثلاثہ، یوم اربعہ، یوم خمیس اور یوم جمعہ. یہ جو ہے سب فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. تو بتایا کہ یوم سبت یہ جو سنیچر ہے، تو کہا کہ اس سے مراد رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب سکون، یعنی وہ جو ہے رحمت بن کر آئے ہیں، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. یوم الاحد یعنی اس سے مراد امیر المومنین ہیں، یکتا ہے، کوئی جو ہے ان کا مثال نہیں ہے. اتوار کو یوم الاحد اور سوموار پیر کو جو ہے یوم اثنین. کہا اس سے مراد جو ہے امام حسن اور امام حسین. اور پھر جو ہے یوم ثلاثہ سے پھر جو ہے چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، اور یوم عربہ سے اس کے بعد جو ہے امام جو ہے 10ویں امام تک. اور یوم خمیس سے مراد 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام کی عسکر اور لشکر جمع کرنا. اور جمعہ جو ہے جمع ہونا، قیام کرنا، یہ جو ہے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام سے. تو کہا اس سے مراد یہ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اگر مفاد جنان میں دیکھیں اور دیگر کتابوں میں تو ہر دن کے جو ہے زیارت بھی موجود ہے. تو بتایا کہ یوم سبت، یوم خمیس یعنی جمعرات سے مراد 11ویں امام.
تو بہرحال کہ آج کی جو شب ہے وہ شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور امام کی کل عمر 28 سال کل عمر ہے، اور حالات بھی ایسے تھے امام کے زمانے میں کہ امام اپنے چاہنے والوں سے مل نہیں سکتے تھے، اور یہ جو عباسی تھے یہ بھی خوفزدہ تھے، اور یہ معلوم ہوا کہ امام کے جو چاہنے والے ہیں وہ جو ہے ملتے بھی ہیں اور رقوم وغیرہ بھی دیتے ہیں، لہٰذا اور زیادہ سختی تھی، اور یہ عباسی کے مخالف بھی ہو گئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امام کو کئی کام کرنا تھا، ایک تو راستہ ہموار کرنا تھا، اس لیے کہ یہ اب غیب کا سلسلہ چلے گا، لہٰذا آپ دیکھیں کہ خود 9ویں امام 10ویں امام 11ویں امام جو ہے اس راہ کو بھی ہموار کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو آمادہ بھی کرنا تھا کہ جو ہمارا فرزند ہوگا تو وہ پردے غیب میں ہوگا۔ اور 11ویں امام نے جو ہے جناب حلیمہ نے اپنی پھوپھی کو بھی آمادہ کیا کہ جو کچھ بھی پوچھنا ہو تو وہ یہ ان سے دریافت کرے، پوچھے۔ تب بہرحال لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک عورت کو معین کر دیا، تو امام نے جواب دیا اسی طریقے سے جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن زینب کو معین کیا تھا، تو اسی طریقے سے اب یہ سمجھ لیجئے کہ اب یہ نہ معلوم ہو مطلب پڑھنا ہے نہیں تو گڑبڑ ہو جائے گا نا، زیادہ نہیں پڑھیں گے نا، 10 منٹ تو پڑھیں گے، ایک صلوات پڑھیے محمد۔ تو باقی جو ہے 9 بجے والی مجلس میں سنا دیں گے تھوڑا ہے نا، اس میں بھی دیر تک نہیں پڑھیں گے، 45 منٹ پڑھیں گے، دیر پڑھو تو ناراض ہو جاتے ہیں، صلوات پڑھے محمد۔ تو بہرحال امام کا زمانہ آپ دیکھیے، امام جو ہے کس طریقے سے امام جو ہے آگاہ کرے، یہاں تک کہ ابو ہاشم سے امام نے ایک لکڑی دیا، لکڑی جیسا سمجھ لیے چوکھٹ کے معنی دی، اس طریقے سے لکڑی دیا، کہا کہ لے جاؤ عمری ہے اسے تم دے دو۔ اب یہ لے کر چلے، جب لے کر چلے تو سامنے سے ایک گدھا آ رہا تھا، اور گدھے کا جو مالک تھا اس نے آواز دیا کہ ہٹ جاؤ، لیکن وہ چلا آ رہا، یعنی یہاں تک کہ قریب آیا اور اسی ڈنڈے سے اسے مار دیا۔ اب جب ڈنڈے سے مار دیا، وہ جو چوکھٹ کے معنی ڈنڈا تھا نا لکڑی، جب مارا تو ٹوٹ گیا، اور معلوم یہ ہوا کہ اس میں جو ہے خطوط تھے، اس میں خطوط تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ بیٹھ کر سمیٹنے لگے، بہرحال جو گدھے کا مالک تھا گالیوں نہیں دیا، سمجھ گیا، بہت ناراض ہوا، سنایا قاعدے سے انہیں جو ہے، اب یہ سمیٹ رہے ہیں تمام جو ہے جو خطوط ہے، اور شرمندہ بھی ہے۔ اب جو ہے وہ امام کے پاس آئے تو امام کا ایک خادم آ گیا، دروازے پہ آواز دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا آ جاؤ۔ اب یہ جب پہنچے تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ مولا ہمیں معاف کر دیجیے۔ امام نے کہا کہ ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ معافی مانگنے پر، ایسا کام ہی نہ کرو، تم سے ہم نے کہا تھا کہ لے جا کر یہ لکڑی جو ہے وہاں دے دو، اور معلوم ہوا کہ تم چلانے لگے۔ ہم اپنی طرف سے زبان میں کہہ رہے ہیں، مقصد امام کو یہ تھا کہ ہم نے کہا لے جاؤ اور تم جو ہے لکڑی سے مارنے لگے۔ تو پھر امام نے کہا یہ زمانہ جہاں پہ اس وقت ہم ہیں، یہ زمانہ جو ہے ہمارا دشمن ہے، لہٰذا جو ہے دیکھو کہ ہمارا دشمن اس راہ پہ ہے تو تم جو ہے راستے کو بدل دو، اور اگر گالی دے تو تم خاموش رہو، اور جس کام کے لیے تمہیں معین کیا گیا ہے وہی کام کرو، ہے نا۔ اگر وہی کام کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہیں جو ہے شرمندہ بھی نہیں ہونا پڑے گا، اور تم جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب رہو گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام جو ہے کس طریقے سے بتاتے تھے کہ جو امام کے چاہنے والے تھے، امام جو ہے آگاہ کر دیتے تھے، امام آگاہ کر دیتے تھے۔ اچھا جو امام کے ساتھ تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کا تو ایمان برابر نہیں ہے،
جناب سلمان جو ہے 10 پہ ہیں، ابو ذر جو ہے 9 پہ ہیں. تو ایک امام کے چاہنے والے تھے قید خانے میں. ظاہر سی بات ہے کہ امام کو تو اتنا وقت ملتا نہیں تھا، اگر نکلے بھی تو بہت نظر کڑی رہتی تھی ظالموں کی. تو امام قید خانے میں ہے. تو ایک مرتبہ جو ہے امام نے کہا کہ دیکھو ہمیں معلوم ہے اور ہم تمہیں بتا سکتے ہیں کہ کب قید سے رہائی ہوگی، لیکن دیکھو اس قید خانے میں یہ ایک شخص ہے اور وہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے آپ کے چاہنے والے ہیں، لیکن یہ جو ہے حاکم کا جاسوس ہے اور یہ اپنے آستین میں جو ہے یہ چھپائے ہوئے لکھتا ہے. جو بھی بات کرتے ہو تم گفتگو کرتے ہو تو وہ سب جو ہے تحریر کرتا ہے، سب جو ہے لکھتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے حاکم وقت سے بیان کرتا ہے. اب اس کے بعد لوگ آگے بڑھے اور اس کے بعد جب تلاشی لی تو معلوم یہ ہوا کہ وہ سب جو ہے تحریر کر رہا تھا اور تمام باتیں جو ہے پھر جا کر کہ مثلا جو ہے یہ قید خانے سے بھاگنے والے ہیں نا، اور جو ہے راہ پیدا کرنے کی کوئی راستہ نکالنے والے ہیں، ان سے جو ہے ہوشیار رہنا چاہیے، اور یہ جو ہے اس طریقے سے ارادہ بنا رہے ہیں. تو یہ جو ہے اس طریقے سے امام کے ساتھ تھا. تو بہت سے افراد نے کہا کہ تاکہ ہمیں یقین ہو جائے. جب دیکھا تو واقعی جو ہے یہ تمام چیزیں تھیں. تو بہرحال امام کا جو دور تھا، امام کے جو حالات تھے، آپ دیکھیں کہ 28 سال کی عمر ہے اور نہ صرف یہ کہ جو قریب ہیں، یعنی یہاں تک کہ جو امام کے چاہنے والے دور ہیں اور امام جو ہے آگاہ کر دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم جو ہے فلاں وقت اور فلاں جگہ آئیں گے اور ہم تم سے ملاقات کریں گے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جو امام کے چاہنے والے ہوتے تھے وہ معلوم کرتے تھے کہ امام جو ہے کس وقت مثلا جو ہے اس راستے سے گزریں گے، اور وہ جو ہے بیٹھ جاتے تھے کہ امام گزرے اور ہم امام کی زیارت کر لیں. یہ زمانے کی ناقدری تھی. بہرحال آج کل تو بہت آسان ہے، جتنا چاہیں ہم امام کے شان میں بولیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، جتنا چاہیں نا بیان کریں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ امام کے دور میں امام موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی امام سے جو ہے اعلانیہ طور پہ نہیں مل سکتا. ہم کتنا آزاد ہیں کہ آپ جائیے جب چاہیے. وہ تو الگ مسئلہ ہو گیا، یہ تھوڑا سا ادھر گڑبڑ ہو گیا نا. جب چاہیے سامرا جائیے اور جانے کے بعد جو ہے نا امام کی زیارت کیجیے. اس لیے ہمارے یہاں امام جو ہے وہ زندہ ہو یا شہید ہو کوئی فرق نہیں ہے، جب چاہیے آپ جا سکتے ہیں. لیکن اب آپ اندازہ لگائیں کہ 11ویں امام موجود تھے لیکن کوئی امام سے مل نہیں سکتا تھا. یہاں تک کہ جو امام کے چاہنے والے تھے، امام جو ہے پہلے ہی آگاہ کر دیتے تھے. یعنی مثلا جو ہے امام برز عزیز ایک نام تھا، وہ جو ہے راستے میں بیٹھ گیا کہ امام معلوم ہو گیا کہ امام جو ہے ابھی کچھ دیر کے بعد ادھر سے راستے سے گزریں گے. تو اس سے پہلے کہ امام ادھر سے گزرے، امام نے ایک خط بھیج دیا تحریر. اب پڑھا تو کیا لکھا ہوا تھا کہ دیکھو ہم ادھر سے گزریں گے لیکن جو ہے ہماری طرف غور سے نہ دیکھنا، ہمیں سلام بھی نہ کرنا، ہم سے مصافحہ نہ کرنا، ہمارے قریب بھی نہ آنا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر جو ہے تم حاکم وقت کے نظروں میں آ جاؤ گے، تمہیں جو ہے قتل کر دیں گے. یا جو ہے اسی طریقے سے کہ جب امام کے چاہنے والے ہوتے تھے، امام گزرتے تھے، اب ظاہر سی بات ہے کہ دشمن بھی ہے، صرف امام جو ہے انگلی منہ پہ رکھ دیتے تھے اور امام کے چاہنے والے سمجھ جاتے تھے. یعنی امام کا یہ مقصد تھا اس وقت جو ہے ہمیں سلام نہ کرنا. یعنی بڑا سخت دور تھا، 11ویں امام کا بڑا سخت دور تھا. لیکن اس کے باوجود تمام چیزیں، یہاں تک کہ مالیات کا سلسلہ ہو یا کوئی بھی مسائل ہو تو امام جو ہے اسے حل کرتے تھے. اگر دور دراز افراد ہوتے تھے تو امام نے جو ہے اپنے نائب کو معین کر دیا تھا اور نائب کے ذریعے جو ہے تمام مسائل حل ہوتے تھے. بہرحال آج کے شب جو ہے ایسی شب ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو 2 مہینہ 8 دن جو
عزا کے ایام تھے، اس کا آخری دن ہے، آخری شب ہے، اور آج کی شب بھی 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے۔ تو ہاں عزیزان محترم، امام کو زہر دیا گیا تو امام حجرے میں تھے، اور امام کے ایک چاہنے والے عقبہ نام تھا، وہ موجود تھے۔ تو امام نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے لیے پانی لاؤ، اس لیے کہ میرا دل، میرا سینہ جو ہے بہت جل رہا ہے زہر کی وجہ سے۔ جب وہ پانی لائے، اور پانی لائے تو پانی چھلک رہا تھا، پانی گر گیا۔ جب پانی گر گیا تب امام نے آواز دی، میرا بیٹا مہدی کدھر ہے؟ فوراً جو ہے وقت کے امام حاضر ہو گئے، اور 12ویں امام بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کا سر زانوں پہ ہے، اور امام جو ہے وہ پانی پلا رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ اب بابا اس دنیا میں نہیں، اور بیٹا موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کا بھی بیٹا موجود ہوتا ہے تو اس کا جنازہ اٹھتا ہے، فوراً غسل اور کفن بھی ہوتا ہے، جنازہ بھی اٹھتا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ کے بابا کا جنازہ اٹھ گیا، لیکن آپ کے جد حسین، ایک اور بیٹا تھا، بیٹا موجود تھا، لیکن ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توپ۔ ہاں آزادارو، یہ ایک دوسری مناسبت یہی ہے کہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا۔ بس آخری فقرہ، مدینے میں پہنچا۔ جب لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا، بشیر نے اعلان کیا کہ اے مدینے والوں، اب وہ قافلہ آ گیا جو 28 رجب کو نکلا تھا۔ تو تمام جو ہے جوان بچے آئے، بشیر کے دامن کو پکڑا، کسی نے بشیر کی انگلی کو پکڑا، کہا بشیر یہ بتاؤ علی اکبر۔ چند بچیاں آئیں چھوٹی چھوٹی، کہا بشیر سکینہ کہاں ہے؟ ہاں آزاداروں، اس کے بعد بشیر نے یہ کہا کہ کوئی بھی نہیں بچا، حسین مارے گئے۔ جب کہا حسین مارے گئی، ایک نقاب پوش بی بی عصا کے سہارے قریب آئی، کہا خطیب تم نے کیا کہا؟ حسین مارے گئے؟ کہا ہاں بی بی حسین مارے گئے۔ کہا خطیب بس اتنا بتا دے کہ جب حسین مارے گئے تو میرا عباس زندہ تھا یا نہیں؟ کہا بی بی جب تک عباس زندہ تھے حسین سلامت تھے۔ بی بی عباس کے بازو قلم ہوئے، لاش پہ گھوڑے دوڑائے، سیال پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم حضرت کے حضور میں تعجیل فرما۔ پروردگار یہ جو وبا بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، کریم حضرت کے حضور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی عوام ساتھ میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ولا